بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قبر کے اوپر کے انتظامات کو آپ نے یہ کتنا ایزی کیسے لے لیا ہے کہ آپ نے عید والے دن نبی اسلام نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ عید والے دن روزہ رکھا۔ حکومت نبی علیہ السلام سے بھی اوپر پریسیڈنس لیتی ہے، نبی اسلام نے روزہ کیوں توڑا تھا؟ یہ حدیث کیوں ہے ہمارے پاس کہ ایک بندے نے آگے کہہ دیا تھا میں نے تو چاند دیکھ لیا، نبی اسلام نے پھر روزہ توڑوایا سب کا۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، اچھا ہو گیا چلو اسی بارے میں بات ہو گئی۔ میرا جو پرپس تھا وہ یہ ہے آج کے، جو میں جس وجہ سے میں نے اس پیج پہ آنا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک خاص کمیونٹی جو کہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں کوئی جگہ بنا چکی ہو، ظاہر ہے دو نمبری سے ہی بنائی بھی انہوں نے، مگر بنا چکی ہے کہ یہ حکومتی ہے، یہ کیبنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کا محکمہ ہے، ان کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ میرے جو اسکول جاتے ہوئے بچے ہیں وہ سمجھیں گے یہ اسلام ہے۔ آپ اس کو اسلام سے سائڈ پہ کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی اسلام ایک الگ سے سسٹم ہے، یہ ہم مجبوراً رہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اسلام کی، مجبوری گزار رہے ہیں، یہ والے جملہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بچوں کو؟ اور 14 اگست کی چھٹی منانی ہے، 23 مارچ کی، یہ اس کام کے لیے رکھا ہوا ہم نے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ کیبنٹس اور تمام تر حکومتی اداروں کو۔ میں نے قبر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو نہیں بتائے گا عمران خان نواز شریف، مجھے قبر میں بچانے آئے گا، میں ان پہ نام لگاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ علت ہوتی ہے جو اپنے بڑوں بزرگوں کو دی ہوئی ہے کہ نہیں جی ہم تو نام لگا دیں گے کسی کا۔ کیوں نام لگا دیں گے؟ آپ تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی؟ آپ کو نہیں پتا ایک مسلمان جب بتا رہتا ہے، آپ کو پتا کتنی 100 گواہیاں آئی ہیں کل، ہر سال ہی آتی، اور کل پتا کیا آرگومنٹ مجھے دیے؟ پشاور میں 30 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں۔ مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرگومنٹ ہے کہ 30 سال سے پشاور میں 29 روزے ہو رہے ہیں تو کیا کروں میں؟ مطلب میں جان کے 30واں روزہ انٹروڈیوس کروں کہ نہیں 30 سال لگاتار کی کوئی حدیث ہے کہ 30 سال سے زیادہ یا 25 سال سے زیادہ 29 روزے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کیوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ؟ وی آر اونلی ہیئر ٹو سی پریسیڈنس کیا ہے، نبی علیہ السلام نے پریسیڈنس بتا دیا ہے، اوکے؟ اور پشاور از ڈیڈ سینٹر آف پاکستان۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں سوات میں خود موجود تھا 3 سال پہلے، جب میں افطاری پہ گیا ہوا تھا، چاند ہم نے دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، اور لوگوں نے افطاری کے بعد ہم نے عید ملی ہے سب سے، چلو پاکستان کے باقی اسلام آباد جب پہنچا ہوں تو یہاں پہ چاند ہی نہیں نظر آیا ہوا تھا کسی کو۔ اب میں کیا کرتا، لوگوں نے ویڈیوز اپنی موبائل کے اوپر ویڈیوز بیک کیمرہ آن کر کے نا اپنی تصویر سمیت چاند کی تصویریں لے لے کے بھیجی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہو تم اور کیا کریں۔ مگر میں اس کو آرگومنٹیشن نہیں دیتا، دس از ناٹ این اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس۔ اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس از ویری سمپل۔ جب بھی اس بارے میں ڈیبیٹ ہو، آپ نے صرف ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ کیا ہے۔ جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ نہیں کیا، اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ٹیسٹیمونی۔ جس کو کوئی واقعہ نظر ہی نہیں آیا وہ گواہ کس بات کا؟ جس کو کوئی واقعہ نظر آیا اس کی گواہی کے اوپر چیک کریں گے، گواہ جو ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، مسلمان ہے تو کریڈیبل ہے کہ نہیں۔ اتنی 100 گواہیاں اتنی مین سٹریم سے آ جائیں آپ کو، میں تو ایک چلتے ہوئے مزدور کی گواہی نبی اسلام نے لے لی تھی، یہاں پہ آپ اس طریقے سے ریفیوٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ترازو میں دوسرے پلڑے کو کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ حکومت نے جو نامینیٹ بھی کیا ہم ان کی گواہی کیسے لیں؟ یہ کون سا اسلام میں یہ کیا کنفیوژن ڈال رہی؟ حکومت کو اگر گواہی کسی سے بھی مل جائے، حکومت اپنی مرضی کے بندوں سے گواہیاں کیوں لے گی؟ کسی سے بھی لے لیں۔ اب اس کا مسئلہ ہے اور آخرت کا مسئلہ اس کی کہ اس نے پوری قوم کو جھوٹی گواہی دلوائی ہے۔ آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں، آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک بندے نے کھلے منہ سے بولا کہ میں نے چاند دیکھا، ایک نے بھی نہیں بولا نا۔ مطلب کس بیس پہ حکومت پہ نام لگا کے قبر میں بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ آپ عمران خان سے پوچھیں یا نواز شریف یا شہباز شریف سے پوچھیں؟ You think this is an escape that a Muslim can have؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود صریح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ نام لگائیں گے یہ لوگ، اپنے اپنے دیوتاؤں کا، اپنے اپنے مفتیوں کا نام لگائیں گے یہ لوگ، اور وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے کہ زبردستی کی تھی، تیرے گھر نہیں کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ بچوں کو اسلام اور پاکستان کی ڈیفینیشن بتائیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے، چائنا میں بھی اپنا نظام ہے۔ مسلمان کے اوپر جو علت بٹھائی اللہ نے، وہ نبی علیہ السلام کے سیرہ کے اندر اور قرآن پاک کی ان آیات کے اندر سے جو کہ استدلال سیرہ سے ثبوت سے مل بھی رہا ہے، اس کے بعد صحابہ کی لائف میں کہیں پہ کنفیوزڈ پریکٹس مل نہیں رہی۔ اگر کنفیوز پریکٹس نہیں مل رہی، کہیں پہ اس طرح کا ٹکراؤ تصادم نہیں آ رہا، تو ہم کیوں نئے نئے تصادم کھول رہے ہیں؟ وی آر سو کلیئر آن simplest literal ways of practicing Islam.
بس کرسچنس کو یہ بات سمجھ آ گئی بھی ہے کہ جب بائبل پہ جاتے ہیں تو لٹرل ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان مفت میں ابہام کریٹ کر کے ایک نئی ہمارا نیا اگریمنٹ ہو گیا. پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی غامدی صاحب کو بلا کے لا کے کنفیوز کر رہا ہے, کوئی یہ پاکستان کے یہ پنجاب کے سٹینڈرڈ مولویوں کو لا کے کنفیوز کر رہا ہے کہ پوپل زئی 2 نمبر آدمی ہے, پالیٹکس کر رہا ہے. بھائی وہ پوپل زئی پالیٹکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ دیکھیں اس کی بھی جو گواہیاں آئی ہیں کیا وہ مسلمانوں کی آئی تو بس کہانی ختم ہو گئی آپ کی. کوئی پالیٹکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ دلوں کے حال کب سے جاننا شروع کر دیا ہم نے روزے اور وہ بھی اسلام کے اوپر. Have you ever used this instrument on any other stipulation on Islam? No, we never use that. اور بچوں والے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ صرف عید الفطر پہ ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے. آپ پوپل زئی صاحب سے اور جو بھی مسجد جہاں سے گواہیاں آتی ہیں, اگر انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگ آئیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ مانے نہ مانے آپ کے اوپر امپوز تو نہیں کرے نا, نہ کوئی کے پی کے کی گورنمنٹ ہم پہ امپوز کر سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے بھائی ہم بھی آپ ہی کے ملک میں اگر ہمارے پاس گواہی آتی ہے ہم کھل کے بتائیں گے, ٹھیک ہے, فیئر انف. میں آپ کو دور کی کیا بات کر رہے ہیں, جس سال میں نے خود چاند دیکھا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں میرے پہ علت نہیں بیٹھتی تھی کہ ساحل میاں تو نے تو خود چاند دیکھ لیا افطاری کے بعد سوات میں, تو کون ہوتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں گے تیری قبر میں کیا ہوگا. میں تو چاند دیکھ لیے, میں کیا کہوں, میں اس وقت میں کیا کروں کہ میں روزہ رکھوں گا, عید والے دن روزہ رکھوں, میری تو آنکھیں خود نہیں گواہی دیں گی قیامت والے دن کہ تو نے تو چاند دیکھا تھا. یہ اسلام کا تہوار ہے, یہ پاکستان کا تہوار نہیں ہے. Nobody has the jurisdiction. صرف نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ تہوار کیسے منانا ہے, انہوں نے بتا دیا. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا, الگ الگ عیدیں انہوں نے بھی کی. کوفہ سے چل کے آیا تھا امیر معاویہ کے دور میں ایک کاروان, اور عبداللہ بن عباس مدینے میں تھے, تو انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا, ہم نے چاند دیکھ لیا. عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا اور چاند ہے ہمارا اور چاند ہے, ہم تو روزہ رکھیں گے, ہم نے دیکھا نہیں ملا ہمیں. بس دو الگ الگ عیدیں ہو سکتی ہیں, مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پشاور میں بیٹھ کے اٹک والے جو ہے نا وہ کہیں نہیں وہ ہم نے تو گورنمنٹ کے ساتھ کرنا. آپ کو پتا پشاور کے اندر بھی سینٹرل 2 الگ الگ عیدیں ہوں گی, کل بھی ایک عید ہوگی. کینٹ والے ایریا جو وہ گورنمنٹ کے ساتھ کرے گا اور باقی کا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. سو اٹس اے بگ پرابلم. پیٹی آرگیومنٹ سے بچنا شروع کریں, سوچ ڈیولپ کریں کہ میری سوچ صرف میرے نبی کے تابع ہے, اور باقی کے سوال جواب کا انتظام انفرادی ہے. کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی سوال ہوگا مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے خود کیا پتا تھا اسلام کا, نہیں پتا کیا چلا دگنے کوڑے, ایک تو پتا نہ کرنے کے اور ایک غلط کام کرنے کے. اور اگر پتا کیا تھا اس کے بعد آپ کنفیوژن میں پھنس گئے کہ دونوں طرف سے حدیثیں آ رہی ہیں, دونوں طرف سے علماء کرام کی آ رہی ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ پھر آپ کریں گے بات. مگر ایک بندہ کوئی حدیث آیت سنا ہی نہیں رہا, ایک کہہ رہا گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری گورنمنٹ نے جو ہم نے طے کر لیا ہے, گورنمنٹ کو کیا آپ احتساب میں نہیں کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب کو احتساب کی اجازت ہے, یہ والی گورنمنٹ احتساب سے پاک ہو گئی. میں نے اللہ کی قسم وہ تفصیل اتنی خود سنی ہے, وہ جب ٹی وی کے اوپر بلایا گیا تھا نا پوپل زئی صاحب کو, انہوں نے اتنے لاجیکل طریقے سے کہا کہ ہم بار بار خط لکھ چکے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جایا کریں, ہمیں کوئی وہ دے دیں. بڑا اکیڈیمک لیول پہ انہوں نے بات کہ آپ ہمیں دے دیں, ہمارا بھی ایک بندہ رکھ لیں, یا آپ خود آ جائیں. ہمیں کوئی نعوذ باللہ شوق ہے روزہ تلوانے کا کسی کا, وہ کیا فائدہ کیا ہے ہمیں اس کا, ویئر از دا پولیٹیکل بینیفٹ. اینڈ دین ہی گیو 4 or 5 آرٹیکلز آف ہز پوسٹولیٹس آف ہز, جو لکھ کے لائے ہوئے تھے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب تو آتے ہی نہیں تھے نا ڈیبیٹس میں, بیکاز دیٹ مین کینٹ تھنک. دس مین واز گیونگ آل دا سمپل بیسکس کہ بھائی یہ سارا کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا, اب ہم کیا کریں. بلا کے تھک گئے ہیں کہ بھائی آ کے دیکھ لو, ہماری کوئی ایکسٹرا آنکھیں تو نہیں لگی ہوئی, چاند نظر آتا تو آتا, یا گواہیاں آتی ہیں تو اب کیا کریں. یہاں تک کہ لوکل عالم کہتے ہیں ہم لوکل عالم کو بلانا ضروری ہوتا ہے جو کہ واقعی کریڈیبل عالم ہو, کہ ایک بندے نے گواہی دینی ہے تو پہلے عالم بیک کرے گا, کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے. لوکل کو پولیس والا یا کاؤنسلر نہیں بیک کرے گا, تو کسی اللہ والے کو لے کے آ. پھر 2 سال پہلے وہ یاد ہے, انہوں نے کہا آپ کو دیوبندی کھیل رہے ہیں, تو مفتی منیب الرحمان تو بریلوی ہے. تو انہوں نے پھر کلیئرلی بتایا, یہ نام لکھے ہوئے 13 بریلوی علماء اکرام کی گواہیاں ہمارے پاس. یہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ. سو اٹس ناٹ, ابھی مجھے پتہ نہیں کیوں آپ بتا رہا تھا نعوذ باللہ سے کہتے ہیں علماء کرائم کی بات. وہ کرائم, علماء کرائم وہ ہوتے ہیں جو دربار کے ملا ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کو سجدہ کرتے ہوتے ہیں, وہ اس کو علماء کرائم بولتے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کو نہیں سجدہ کرتا, مجھے نہیں پتا پاپا علی صاحب درباری ملا ہیں کہ نہیں, میں ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, اس نے کہہ دیا جی گواہیاں آ گئی, میں اب کیا میرے پر اب کیا بہانہ بتائیں. روز نظام کی لڑائیاں لڑوں اور یہاں پہ آ کے میں نظام کو سجدہ کر دوں, حالانکہ اسلام سامنے نظر آ رہا ہے مجھے. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر کہ پورے پاکستان پنجاب نے میرے پورے کے پورے
ان اسلام آباد میں روزہ رکھا ہوا ہے آج اور مجھے عید کرنی پڑ گئی. یہ چھوٹا مسئلہ ہے, مجھے عید کی نماز نہیں مل رہی, برہان جانا پڑے گا مجھے صبح. اٹس اے کنفیوژن ان اسلام, اٹس ناٹ اے کنفیوژن ان پاکستان. جب تک آپ سوچیں گے نا پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے, آپ کو پھر کبھی بھی نہیں سالو کر سکیں گے. آپ کو جب سوچیں گے اسلام کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کبھی لفٹ نہیں کرائیں گے ان درباری ملاؤں کو. کھلے عام گواہی آتی ہے, آپ کو لینی پڑے گی. I'm سوری, کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جرا کر سکیں. کوئی کیس بنا کے دیں مجھے اس کا کہ نہیں میں گواہی نہیں لوں گا کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا. یہ کیس نہیں ہے. سو اٹس اے پرابلم اونلی فادر کین سالو اور مدر کین سالو. کہ بیٹا خیر ہے اکیلے سے کوئی بات نہیں, اوپر سے پتھر آیا نا تو گھر پہ نہیں لگے گا. کہ آسمانی جو پتھر ہوتے ہیں وہ بہت تباہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا قبر میں جب سوال ہوگا نا تو میں کہہ دوں گا یا اللہ میں نے جتنا حد تک کوشش ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو پورا کروں, اور یہ بھی نہیں کہ میں اکیلا تھا, میں نے باقاعدہ ذی شعور علماء کرام کی پوری اور صحابہ کرام کی استدلال کو استعمال کیا ہے. میں کسی اس ہیلے بہانے میں نہیں پڑا کہ آج گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا. میں کسی بھی چیز کو اس گورنمنٹ کو اسلامک نہیں مانتا. یہاں پہ آ کے اسلامک مان لیا میں نے, یہ تو میری اندر پھر یہ میری کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.